سوال تو بہت سے کرنا چاہتا ہوں پر سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں۔ مجھے تو آج بھی یقین نہیں آ رہا ہے کہ وجدان مجھے چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ یہ میرے بغیر 10 دن نہیں رہ سکتا تھا۔ آج 10 سال گزار کر آیا ہے۔ میں نے 10 سال نہیں گزارے ابو، 10 سالوں نے مجھے گزار دیا۔ ان کی بات پر وجدان عجیب لہجے میں بولا، کیسی باتیں کر رہے ہو عائشہ؟ مصطفیٰ کو ان کا ٹھہرا ہوا لہجہ خوفزدہ کر رہا تھا۔ کچھ تو ماں باپ کا خیال کرو وجدان، تم نے پہلے ہی بہت دکھ دیے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگیں تو انیکا اٹھ کر انہیں چپ کروانے لگی۔ گیٹ پر کسی نے بیل بجائی۔ کیا بات ہے؟ مزمل دو بھائی کے آنے کا سن کر اٹھ کے آ گئے۔ مزمل کی آمد کا اندازہ لگا کر انیکا نے فوراً کھڑی ہوئی اور اٹھ گئی۔ کچھ سیکنڈ بعد مزمل دوڑتا ہوا لاؤنج میں آیا تھا۔ مزمل دیکھو ذرا کون آیا ہے۔ مصطفیٰ عظیم اب سنبھل چکے تھے، مسکرا کر بولے، آپ نے اس سے پوچھا یہ اب یہاں کیوں آیا ہے؟ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ وجدان کو دیکھ کر اس سے اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں مگر لہجہ اجنبیت لیے ہوا تھا۔ پھر چٹکی بجا کر وجدان کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ سخت آواز میں بولا، اٹھو اور ابھی اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ، کسی کو تمہاری ضرورت نہیں۔ کیا کہہ رہے ہو مزمل؟ اتنے سالوں بعد تو وہ آیا ہے اور تم اسے جانے کو کہہ رہے ہو؟ عائشہ بےچارگی سے بولی۔ باقی بھی ہر کوئی اس صورتحال پر گھبرا گیا تھا۔ مزمل دھاڑا، یہ یہاں نہیں رہ سکتا۔ مصطفیٰ عظیم بھڑک گئے۔ بس کرو مزمل، تمہیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس نے جانے کا فیصلہ کیا آپ سے پوچھ کر کیا تھا۔ سکون سے بیٹھے وجدان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر غصے سے بولا تو انیکا پریشان ہو اٹھیں۔ چھوڑیے مزمل، اب تو وہ لوٹ آیا ہے۔ مزمل نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، ارے اس کا کیا بھروسہ، کل پھر اٹھ کر نکل پڑے۔ مجھے کیا ڈھونڈنے کے سوا اور کوئی کام نہیں؟ جب دل چاہا چلے گئے، جب دل چاہا آ گئے۔ کوئی مذاق ہے؟ دل اس کا، محبت اس کی، جذبات اس کے، باقی ہم سب تو بے حس ہیں۔ بولتے بولتے وہ ایک دم آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر پلٹ گیا، پھر ایک دم مڑا اور وجدان کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ اس نے دیکھا اس کی پلکیں نم ہو رہی تھیں۔ پھر وہ وارننگ دینے کے انداز میں بولا، اب اگر تم بتائے بغیر کہیں گئے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ اس سے گلے لگائے کہہ رہا تھا، آئندہ پر کیوں چھوڑتے ہیں مزمل بھائی، ابھی توڑ دیں، نہ ٹانگیں ہوں گی نہ کہیں جا سکے گا۔ تو واقعی نہیں کرنا چاہیے۔ اب تو یہ ہسٹری شیئر ہو گیا ہے۔ آفاق ہنس کر بولا، وجدان تمہیں کہاں ملا؟ کچھ دیر بعد جب سب نارمل ہو کر بیٹھ چکے اور انیکا سب کو اسکواش سرو کرنے لگی تو مزمل نے باتوں کے دوران آفاق سے پوچھا۔ آفاق گلاس ٹیبل پر رکھ کر صوفے پر آگے ہوتے ہوئے کہنے لگا، آپ کو پتہ تو ہے میں لاہور گیا ہوا تھا۔ وہاں لاہور ہائی کورٹ میں پاپا کسی چودھری نواز کے حق میں کیس لڑ رہے تھے، جن کا بارڈر کے پاس واقع گاؤں چنگوالی میں اپنے ہی گاؤں کے بارسوک شخص کے اور زمین کے مسئلے پر تنازع چل رہا تھا۔ پاپا کی طبیعت پچھلے دنوں کافی خراب رہی تھی، اس لیے سب فیصلے تاریخ آئی تو میں پاپا کے ساتھ چلا گیا۔ فیصلہ چودھری نواز کے حق میں ہوا اور انہوں نے خوش ہو کر پاپا کو ساتھ آنے کی دعوت دے دی۔ میں نے سوچا اچھا ہے، گاؤں کی کھلی فضا میں ان کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ 2-3 دن کے لیے پاپا کو لے کر گاؤں چلا گیا۔ وہیں مجھے وجدان ملا۔ پچھلے 10 سال سے یہ گاؤں کے مولوی صاحب کے ساتھ رہ رہا تھا۔ مولوی صاحب کا ذکر کرتے ہوئے آفاق کو وجدان کے متعلق ان کی یاد آئی اور وہ ایک ہاتھ سے پیشانی مسلتے سوچ میں ڈوب گیا۔ وجدان کا بیٹا اب تک تو چپ کر کے بیٹھا آنکھیں گھما گھما کر ایک ایک کو دیکھ رہا تھا، مگر مولوی صاحب کا سن کر وہ مچل گیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دوڑتا ہوا وجدان کے بازو سے آ لگا۔ ابو گھر چلیں بیٹا، اب ہم یہیں رہیں گے۔ وجدان نے پیار سے سمجھایا پر وہ مانا ہی نہیں اور کہتا رہا، نہیں ابو یہ گھر اچھا نہیں ہے، مولوی صاحب کے پاس چلیں۔ ابھی تک کسی نے بچے کی موجودگی کو اہمیت نہیں دی تھی اور اب وہ منہ بسورتا بچہ وجدان کو ابو کہہ رہا تھا۔ آفاق کو چھوڑ کر ہر کوئی اس کی طرف متوجہ ہو گیا جو ابھی تک اپنی سوچ کے تانے بانے بن رہا تھا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ مصطفیٰ عظیم حیرت کے ساتھ وجدان سے گویا ہوئے۔ وجدان نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں، اور سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ مصطفیٰ عظیم نے ہاتھ پکڑ کر بچے کو خود سے قریب کر لیا۔ ہم تمہارے دادا ہیں، ہمیں بتاؤ ابو سے کیا کہہ رہے تھے؟ مولوی صاحب کے گھر جانا ہے، اس کی فرمائش پر وہ بولے، نہیں تمہیں یہ گھر پسند نہیں؟ بچے نے منہ بناتے ہوئے انکار میں سر ہلا دیا۔ مصطفیٰ عظیم مسکرا کر بولے، لیکن آپ کو یہ گھر تو اچھا لگنا چاہیے، یہ آپ کے دادا کا گھر ہے، آپ کے ابو کا گھر ہے، میرا نہیں ہے۔ بچہ کافی ہوشیار تھا، لسٹ میں اپنا نام نہ پا کر پوچھنے لگا۔ معصومیت سے پوچھے گئے اس سوال کی چالاکی پر سب ہنس پڑے تو وہ
پزل سا ہو گیا۔ مصطفیٰ عظیم اسے پیار کرتے ہوئے بولے، سب سے زیادہ تو یہ گھر آپ کا ہی ہے، بلکہ صرف آپ کا ہے۔ اگر میں اور ابو تمہارا ٹھیک سے خیال نہ رکھیں تو ہمیں گھر سے باہر نکال دینا، ٹھیک ہے؟ اس کے سعادت مندی سے کہنے پر ایک بار پھر سب ہنس پڑے۔ مجھے تو اپنے پوتے سے مل لینے دیں۔ عائشہ بے تاب ہوئی جا رہی تھیں، جلدی سے بول کر بچے کو اپنے پاس بلا کر گود میں بٹھا لیا۔ مزمل بھی اٹھ کر ان کے پاس آ بیٹھا اور بچے کو پیار کرنے لگا۔ میں تمہاری دادی ہوں اور یہ تمہارے تایا ابو ہیں، انہوں نے اپنا اور مزمل کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ اگر تم ہمارے پاس رہو گے تو تایا ابو روز تمہیں سیر پر لے کر جائیں گے۔ وہ روز کو لمبا کھینچ کر بولا۔ ہاں روز، زوار اور منال کو بھی میں روز سیر پر لے کر جاتا ہوں، تمہیں بھی لے کر جاؤں گا۔ پھر وہ اپنے بچوں سے بولا، زوار، منال، ادھر آؤ بیٹا، دیکھو وجدان چاچو کا بیٹا آیا ہے۔ بچے کونے سے نکل کر باپ کے پاس آ گئے۔ مزمل اور انیکا ان کا آپس میں تعارف کروانے لگے تو عائشہ وجدان کی طرف متوجہ ہوئیں۔ بیٹے کو تو لے آئے وجدان، پر بیٹے کی ماں کہاں ہے؟ ان کی شوخی کے جواب میں وجدان پل بھر کو چپ سا ہو گیا، پھر آہستہ سے کہا، وہ تو اسے پیدا کر کے چھوڑ گئی۔ وجدان کی جھکی ہوئی آنکھیں، رکا ہوا لہجہ، ان سب کو جیسے سونگ گیا۔ ہنستے مسکراتے چہرے پل بھر میں بجھ سے گئے تھے۔ ماحول کے بوجھل پن کو کم کرنے کے لیے مصطفیٰ عظیم مصنوعی بشاشت کا سہارا لے کر بولے، انیکا بیٹے، بچہ لمبے سفر سے آیا ہے، ذرا اسے نہلا دھلا کر کپڑے بدلوا دو تاکہ ہمارا پوتا شہزادہ لگنے لگے۔ وہ فوراً اٹھ گئیں۔ چلو تائی امی نہلا کر پالا پالا سا بچہ بنا دیں گی، آپ رہنے دیں، میں نہلا دیتا ہوں۔ وجدان فوراً بولتا ہوا اٹھ گیا۔ انیکا ہنس دیں، یہ کام عورتوں کے کرنے کے ہیں۔ وجدان نے متانت سے جواب دیا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر اس کے پاس ماں ہی نہیں جو اس کے کام کرتی، اس لیے یہ سب مجھے ہی کرنا پڑتا ہے۔ اچھا چلو مجھے اس کے کپڑے تو نکال دو، میں پریس کر دیتی ہوں۔ وجدان نے آفاق کے پیروں کے پاس رکھا بیگ اٹھایا اور انیکا کی تقلید پر چل پڑا۔ ان کے جانے کے بعد مزمل نے سوچ میں ڈوبے آفاق کو دیکھا، پھر اٹھ کر اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا اور اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے زور سے چٹکی بجائی تو آفاق ہڑبڑا گیا۔ کیوں بھائی، یہ تم دونوں دوستوں کو گم ہونے کی بیماری ہے؟ وہ چلتے چلتے گم ہو جاتا ہے، تم بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتے ہو۔ مزمل بھائی، مجھے آپ سے وجدان کے بارے میں ایک اہم بات کرنی ہے۔ اس کے مذاق کے جواب میں آفاق سنجیدگی سے بولا، کیا بات ہے؟ مزمل بھی سنجیدہ ہو گیا۔ دیکھیں بات کچھ اس قسم کی ہے کہ آپ کو حوصلے سے سننی ہوگی۔ ایسا کیا ہو گیا آفاق؟ عائشہ نے تو بات سننے سے پہلے ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے۔ آفاق جلدی سے بولا، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آنٹی، اس میں کوئی شک نہیں، بات پریشانی کی ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ اس پریشانی کو حل نہ کیا جا سکے۔ تم بات بتاؤ آفاق۔ مصطفیٰ عظیم کو اس کے پہیلیاں بجھوانے سے الجھن ہو رہی تھی۔ دو ٹوک انداز میں کہہ کر وہ خود کو کسی بڑی خبر کے لیے تیار کرنے لگے۔ آفاق نے کہنا شروع کیا، دراصل بات یہ ہے کہ ملیحہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اتنا بول کر وہ کسی رد عمل کے انتظار میں رکا، مگر وہاں تاثرات بے جان ہی رہے، بلکہ اسے رکتا دیکھ کر مزمل سپاٹ لہجے میں بولا، ہاں پھر؟ آفاق نے افسوس سے اسے دیکھا، اتنے سال بعد بھی ان کے دلوں میں ملیحہ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اپنے افسوس کو جھٹک کر کہنے لگا، پھر یہ کہ وجدان اس صدمے کو سہہ نہیں سکا اور اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، یا عام لفظوں میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اب آفاق نے ان کے چہروں پر جان کنی کے تاثرات دیکھے تھے۔ آفاق کا دل خراب ہونے لگا، اپنے بیٹے کو صحیح سلامت دیکھ کر بھی اس کے گزرے ہوئے حال کو سن کر اتنی پریشانی، اور میری بہن کی موت سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ معاملہ اگر اس کے عزیز دوست کا نہ ہوتا تو شاید وہ اٹھ ہی جاتا، پر کڑوا گونج بھر کر کہتا گیا، وجدان مولوی صاحب کے پاس اسی پاگل پن کی حالت میں پہنچا تھا، مگر پھر ان کی کوششوں اور کچھ بچے کی خاطر آہستہ آہستہ اس نے خود کو سنبھال لیا اور نارمل انسان کی لائف گزارنے لگا۔ مگر اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہ بظاہر نارمل نظر آتا ہے، مگر ابھی تک اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہوئی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اسے 10 سال پہلے کی اپنی زندگی یاد نہیں رہی۔ مصطفیٰ عظیم جلدی سے بولے، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو جبکہ تم نے خود دیکھا ہے وہ ہم سے نارمل انداز میں بات کر رہا ہے۔ آپ کو اگر اس کا انداز نارمل لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے رویے کو محسوس نہیں کیا۔ انکل، آپ محسوس کرنے کی کوشش کریں تو پتہ چلے گا کہ اس کے رویے اور آنکھوں میں کتنی گہریت ہے۔ عائشہ بولی، وہ گہریت نہیں، ناراضی ہے۔ ناراض تو وہ پہلے سے تھا، ملیحہ کے بعد ناراضی اور بڑھ گئی ہوگی، اسی لیے وہ ٹھیک طرح سے بات نہیں کر رہا۔ آپ سمجھ نہیں رہی، جب میں گاؤں میں وجدان سے ملا تو وہ مجھے پہچان نہیں پایا، مجھے اس سے اپنا
تعارف کروانا پڑا تھا، لیکن اگر وہ تمہیں نہیں پہچانا تو تمہارے ساتھ کیوں چلا آیا؟ مزمل نے نکتہ اٹھایا۔ میں اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ روزمرہ زندگی کے واقعات ہمارے شعور میں جمع ہوتے رہتے ہیں۔ جب ہم کوئی بات بھول جاتے ہیں تو دراصل وہ ہمارے شعور سے نکل کر لاشعور میں چلی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے وجدان کے لاشعور میں میری پہچان ہو، لیکن اس کا شعور مجھے پہچان نہیں پا رہا، اور اسی کنفیوژن میں نہ تو وہ مجھے ریجیکٹ کر پا رہا ہے اور نہ ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ اس کے محتاط رویے سے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ بہرحال یہ بات تو کوئی ذہنی امراض کا ماہر ہی صحیح طور پر بتا سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم ایک مفروضے کی بنیاد پر وجدان کو پاگل قرار دے کر سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جائیں؟ وجدان عظیم کے لہجے میں ناگواری تھی۔ آفاق برا منہ بنائے بغیر رسان سے بولا، بات صرف ایک مفروضے کی نہیں انکل، وجدان کو الوہن بھی ہوتے ہیں۔ کیسے الوہن؟ مزمل نے پوچھا۔ اسے ملیحہ نظر آتی ہے، آفاق نے جواب دیا۔ وہ تینوں کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے، مگر آفاق کہتا گیا، پہلے مجھے بھی مولوی صاحب کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، پر میں نے اپنی آنکھوں سے وجدان کو اکیلے بیٹھ کر باتیں کرتے دیکھا ہے۔ وہ بولتے ہوئے اس طرح سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے وہاں پر کوئی موجود ہو۔ پھر وہ وقفے کے بعد ہمدردی سے بولا، میں آپ لوگوں کی فیلنگز کو سمجھ سکتا ہوں، مجھے بھی اس طرح سوچ کر بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اگر وجدان کو کوئی ذہنی مرض لاحق ہے تو فوراً علاج ضروری ہے۔ پہلے ہی 10 سال کی تاخیر ہو چکی ہے۔ پھر تسلی دینے کے لیے کہنے لگا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذہنی مریض کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، مگر یہ سوچ غلط ہے۔ ذہنی مرض بھی نزلہ زکام کی طرح ہوتے ہیں، علاج کرانے سے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن علاج نہ کرانے سے مرض بھی بگڑ سکتا ہے۔ میرا خیال تو یہی ہے کہ اگر ایک بار وجدان کو سائیکیٹرسٹ سے ملوا لیا جائے تو بہتر ہو جائے گا۔ وہ آہستگی سے کہہ کر چپ ہو گیا، پھر کچھ دیر کے بعد جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں چلتا ہوں۔ وہ جانے کے لیے مڑا، پھر پلٹ کر بولا، آپ چاہے میری باتوں پر یقین نہ کریں، پر اتنی احتیاط ضرور کیجیے گا کہ وجدان سے اس کے ماضی کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ پوچھیں جو اسے پریشان کر سکتی ہو، خاص طور پر ملیحہ کے بارے میں۔ پھر وہ اللہ حافظ کہہ کر چلا گیا۔ وہ تینوں ان کی باتوں میں الجھ گئے تھے کہ اسے کھانے پر روکنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ کیا بات ہے، جتنی بار آتی ہو آپ لوگ کھوئے ہوئے ملتے ہیں۔ انیکا لاؤنج میں آئی تو اس نے چہروں پر سوچ کی پرچھائیاں دیکھ کر بولی، وجدان کہاں ہے؟ مزمل نے پوچھا۔ بچوں کے ساتھ باتھ روم میں اپنے بیٹے کو نہلا رہا ہے، صاحبزادے نے ادھم مچا رکھا ہے۔ وہ ہلکے سے انداز میں بول کر مسکرانے لگی تو مزمل نے اسے دیکھ کر کہا، ادھر آ کر بیٹھو۔ اپنے شوہر کے لہجے کی سنگینی کو محسوس کر کے اس نے غور سے ساس سسر کا جائزہ لیا۔ ان کے چہرے بھی ستے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے؟ اس نے بیٹھ کر پوچھا۔ پھر مزمل نے آفاق کی کہی ساری باتیں اس کے سامنے رکھ دیں۔ وہ سن کر خاموش ہو گئی اور پھر کہا، اگر وجدان ملیحہ کے لیے گھر چھوڑ سکتا ہے تو مجھے حیرت نہیں ہوگی اگر وہ ملیحہ کی موت کے صدمے سے نہیں نکل سکا۔ تم یقین کرتی ہو؟ مزمل بولا، یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ بھی تو نہیں۔ ملیحہ کے لیے اس کی فیلنگز کس سے چھپی ہیں؟ اور یادداشت والی بات؟ مزمل نے اب کے ذرا ٹیڑھا سوال کیا۔ وہ سوچتے ہوئے بولی، کہنا مشکل ہے، لیکن میں نے وجدان میں غائب دماغی کی کیفیت محسوس کی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ یادداشت کھو چکا ہے۔ وہ چپ ہوئی تو مزمل بولا، تم سے یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد ہے کہ تم اس بات کا خیال رکھو کہ گھر میں ایسی کوئی بات نہ ہونے پائے جو اسے ڈسٹرب کر دے۔ پتہ نہیں آفاق کا اندازہ صحیح ہے یا غلط، لیکن احتیاط کرنا بہتر ہے۔ میں خیال رکھوں گی۔ پھر مزید کہا، آپ امی ابو کو لے کر آ جائیں، میں کھانا لگواتی ہوں۔ وجدان اپنے بیٹے کے ساتھ کھانے کے ٹیبل پر آیا۔ وجدان نے پہلے بچے کو کرسی پر بٹھایا، پھر اپنے لیے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وہ بیٹے کی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا تو انیکا نے اس کے ہاتھ سے سالن کا چمچہ لے کر کہا، تم آرام سے اپنا کھانا کھاؤ، اسے میں کھلا دوں گی، اور بچے کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ وجدان نے اس بار کوئی اعتراض نہیں کیا اور اپنی پلیٹ میں کھانا نکال کر کھانے لگا۔ انیکا نے بس کھانا نکال کر دیا۔ اس کے بعد وہ خود ہی نوالے بنا بنا کر صفائی سے کھانے لگا۔ انیکا اس کے برابر والی چیئر پر بیٹھ گئی اور سالن کا ڈونگا اپنی طرف کرتے ہوئے اس سے بولی، باتھ روم میں تم نے ادھم مچا رکھا تھا، پر اب کیسے شرافت سے کھانا کھا رہے ہو؟ ابو کہتے ہیں کھانے کے وقت شرارتیں نہیں کرتے۔ چھوٹے بچے کی سنجیدگی بڑی پرلطف لگی۔ وہ مسکرا کر بولی، باتیں بڑی بڑی کرتے ہو، پر تم نے ابھی تک اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ آپ نے پوچھا کب؟ مصطفیٰ عظیم کو پانی پیتے ہوئے اچھو لگ گیا۔ سنبھل کر انیکا، آخر وکیل کا بیٹا ہے۔ پھر اس سے بولے، چلو اب پوچھ رہا ہوں، کیا نام ہے تمہارا؟ کاکا۔ انہوں نے اس کا معصومیت بھرا چہرہ غور سے دیکھا۔
انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ بچہ بہت ہوشیار ہے۔ انہیں شک ہوا وہ مذاق کر رہا ہوگا۔ کاکا تو ابو کہتے ہوں گے، اصل نام کیا ہے؟ نام تو یہی ہے، ہچکچا کر بولتے وہ وجدان کو دیکھنے لگا تو مصطفیٰ عظیم اس سے بولے، وجدان اپنے بچے کا نام تو بتاؤ۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، نام تو کوئی نہیں ہے کیا؟ عائشہ حیران رہ گئی، حد ہو گئی وجدان، بچہ اتنا بڑا ہو گیا اور تم نے ابھی تک اس کا کوئی نام نہیں رکھا، کبھی خیال ہی نہیں آیا؟ وہ جزبز ہونے لگا تو مزمل جلدی سے بولا، اٹس اوکے یار، نہیں رکھا تو اب رکھ لیتے ہیں، بلکہ ابو میرے بچوں کے نام بھی آپ نے رکھے ہیں تو وجدان کے بیٹے کا نام بھی آپ ہی رکھ دیں۔ مصطفیٰ عظیم کھانا چھوڑ کر نام سوچنے لگے۔ شایان مصطفیٰ کیسا رہے گا؟ عائشہ بولیں ایک دم، میرے پوتے کے شایان شان۔ کیوں وجدان؟ نام پسند آیا؟ ہاں شایان اچھا نام ہے، اسے بھی دلچسپی ہوئی۔ اس کا مطلب شایان مصطفیٰ فائنل ہے؟ مزمل نے پوچھا۔ بالکل، انیکا نے کہا تو مزمل بچے کی طرف دیکھ کر بولا، اب بتاؤ بھتیجے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے ایک پل سوچا پھر مسکرا کر بولا، میرا نام شایان مصطفیٰ ہے۔ وجدان کو کھانے میں ذرا بھی رغبت نہیں تھی، بس شایان کے انتظار میں بڑی دیر کے بعد نوالا منہ میں رکھتا اور آرام آرام سے چبانے لگتا۔ شایان کھا چکا تو اس نے بھی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ارے یہ کیا وجدان، تم نے تو کچھ لیا ہی نہیں، عائشہ ٹوک کر بولیں، بس امی، اور دل نہیں چاہ رہا، ویسے بھی کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، پھر شام میں باتیں کریں گے، انہوں نے خوش دلی سے اجازت دیتے ہوئے کہا، مگر وجدان کرسی سے اٹھا ہی نہیں، اسے سر جھکا کر سوچ میں ڈوبے دیکھ کر مصطفیٰ بولے، کیا سوچ رہے ہو؟ اسے لگا جیسے وہ جھجک رہا ہے، پھر دھیرے سے بولا، میرا کمرہ کہاں ہے؟ سب نے دم ساتھ لیے۔ 10 کیوں 20 سال بھی گزر جائیں تب بھی اب کوئی اپنے کمرے کا راستہ نہیں بھولے گا۔ تم چلو میں بتاتی ہوں۔ انیکا نے سچویشن کو سنبھال لیا تھا۔ وجدان نے شایان کا ہاتھ پکڑا اور انیکا کے پیچھے پیچھے ڈائننگ روم سے نکل کر مزمل ہاتھ میں پکڑا نوالا پلیٹ میں رکھ کر اٹھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو مزمل؟ پہلے کھانا تو ختم کر لو۔ متفکر سے مصطفیٰ عظیم اسے کھانے کے بیچ میں اٹھتا دیکھ کر بولے۔ مزمل نے پلٹ کر دھیرے سے کہا، ایک دوست کو فون کرنے جا رہا ہوں، اس کے تایا بہت اچھے سائیکیٹرسٹ ہیں۔ اس کا مطلب سمجھ کر مصطفیٰ اور عائشہ چپ رہ گئے، پھر مصطفیٰ عظیم پست آواز میں بولے، کوشش کرنا کل کی ہی اپائنٹمنٹ مل جائے۔ مزمل نے ان کی طرف دیکھا، وہ ڈاکٹر کی طرف بڑھ گیا۔ ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ مل گیا تھا۔ مزمل نے اس کی خبر آفاق کو بھی دے دی۔ ایک ہی وہی تو تھا وجدان کی روز و شب کا ساتھی، اسے وجدان کے بارے میں سب علم تھا۔ آفاق تم 8 بجے تک کلینک پہنچ جانا، مزمل نے یاد دہانی کروائی۔ ضرور مزمل بھائی، وجدان کے لیے میں بھی بہت پریشان ہوں۔ مزمل نے اللہ حافظ کہہ کر فون رکھ دیا اور نظریں ایک نقطے پر مرکوز کر لیں جیسے گہری سوچ میں ہو۔ آفاق 8 بجے کلینک پہنچا تو اسے انتظار نہیں کرنا پڑا، وہ اور ڈاکٹر رحمت ساتھ ساتھ ہی کلینک میں داخل ہوئے تھے۔ آفاق نے جب اپنا تعارف کرایا تو وہ بہت آفاق سے ملے۔ اوہ تو آپ ہیں وجدان کے دوست، مزمل سے فون پر آپ کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ وہ باری ڈیل ڈول کے درمیانی قامت والے شخص تھے جن کی عمر 60 کے پیٹے میں تھی۔ بچوں جیسے معصوم چہرے پر سفید داڑھی تھی، سر کے بال بھی سفید تھے جو اتنے ہلکے ہو چکے تھے کہ تقریباً گنجے نظر آتے تھے۔ موٹے ادوں کی اینک پہنے ان کی آنکھیں چمکتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ آفاق کو ساتھ لیے اپنے روم میں آ گئے۔ اپنی چیئر پر بیٹھ کر انہوں نے سامنے کرسی پر بیٹھے آفاق کو مسکرا کر دیکھا تو یوں لگا جیسے کوئی بچہ شرارت پر آمادہ ہو، پھر دلچسپی سے بولے، تو بتائیں آفاق، مجھے سنانے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ سنانے کے لیے اتنا کچھ ہے ڈاکٹر صاحب کہ مجھے لگا کہ اس داستان کی طوالت میں الجھ کر کہیں کوئی اہم بات بتانے سے نہ رہ جائے، اس لیے میں اپنی ان یادداشتوں کو لکھ لایا ہوں جو وجدان سے متعلق ہیں۔ آفاق نے فائل ٹیبل پر رکھ کر ان کی طرف کھسکا دی۔ ارے یہ تو آپ نے کمال کام کر کیا ہے، واقعی طویل گفتگو کے دوران بہت سی باتیں ذہن سے محو ہو جاتی ہیں۔ بچوں کی طرح خوش ہو کر اچھلتے ہوئے انہوں نے فائل پکڑ لی، پھر اس کے اندر صفحوں کو ہاتھ میں لے کر تیزی سے گراتے دیکھا، پھر فائل بند کر کے کہا، بس پھر آپ جائیں تاکہ میں ان صفحوں کو پڑھ سکوں۔ جی بالکل۔ ان کے جملے کے ساتھ ہی آفاق کھڑا ہو گیا۔ جاتے جاتے اپنا نمبر ضرور دیتے جائیے گا تاکہ اگر میرے ذہن میں کوئی سوال آ جائے تو براہ راست آپ سے کانٹیکٹ کر سکوں۔ شیور۔ آفاق نے اپنا کارڈ نکال کر ان کی طرف بڑھا دیا۔ سب رات کا کھانا کھا رہے تھے جب فون بجنے لگا۔ مزمل میں دیکھتا ہوں کہہ کر نوالا پلیٹ میں رکھ کر اٹھایا اور فون کا ریسیور کان سے لگا کر ہیلو کہا۔ دوسری طرف ڈاکٹر رحمت اپنے مخصوص بے تکلف انداز میں بولے، برخودار ہیلو ہائے سے کام نہیں چلے گا، بھائی کو لے کر کلینک آ جاؤ، اب اس سے ملنا ضروری ہو گیا ہے۔
آپ وقت بتا دیں، میں اسے لے کر آ جاؤں گا۔ دیکھو میاں، ویسے تو ہمارے پاس 2 ہفتے تک ٹائم نہیں تھا، مگر وجدان کا کیس پڑھنے کے بعد مجھے لگتا ہے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب اگر تم صبح 9 بجے آ سکتے ہو تو میں اپنی کل صبح کی اپائنٹمنٹ کینسل کر دیتا ہوں۔ ان کی بات سن کر مزمل جلدی سے بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں اسے لے کر صبح 9 بجے پہنچ جاؤں گا۔ پھر ایسا ہے کہ وجدان کو کلینک لانے سے پہلے ایک خاص چیز تمہیں مجھ تک پہنچانی ہوگی۔ مزمل نے دھیان سے اس کی بات سنی، اور چونکہ کھانے کی ٹیبل پر وجدان موجود تھا اور فون ڈائننگ ٹیبل سے بہت دور نہیں تھا، اس لیے محتاط انداز میں کہا، آپ فکر مت کریں انکل، آپ کی مطلوبہ چیز ابو کے پاس ہیں اور میں ان سے وہ لے کر آدھے گھنٹے میں آپ کے گھر پہنچ رہا ہوں۔ فون رکھ کر وہ مصطفیٰ عظیم سے بولا، ابو آپ ذرا اپنے کمرے میں آئیں گے؟ انہیں مزمل کے لہجے میں غیر معمولی پن کا احساس ہوا تھا۔ وہ فوراً اٹھ گئے۔ چلو ان کے ساتھ بیٹھا شایان، جو ان تھوڑے سے دنوں میں ہی ان سے مل گیا تھا، انہیں جاتے دیکھ کر وہ بھی کھانا چھوڑ کر اٹھ گیا۔ شایان کھانا کھا کر جاؤ، انیکا نے اسے اٹھتے دیکھ کر ٹوکا، پھر مگر وہ کھا لیا تائی امی کہہ کر مصطفیٰ عظیم کے کمرے کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ جب وہ اچھلتا کودتا ان کے کمرے میں پہنچا تو وہ اسٹڈی ٹیبل کا دراز کھول کر کھڑے تھے۔ پھر انہوں نے دراز میں سے ایک لفافہ نکال کر مزمل کو دیا۔ مزمل نے لفافہ لے کر اس میں سے تصویریں نکالیں اور دیکھنے لگا، پھر ایک تصویر الگ کر کے بولا، ہاں یہی تصویر چاہیے۔ پھر باقی تصویریں اور لفافہ اپنے ابو کو تھما کر چلا گیا۔ مصطفیٰ عظیم ان تصویروں کو دوبارہ لفافے میں ڈال رہے تھے کہ شایان اپنی پرتجسس فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر تیزی سے ان کے پاس آ گیا اور اچھل کر تصویروں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوا بولا، یہ کیا ہے؟ پھر ان تصویروں کو دیکھ کر پوچھا، یہ کون ہے؟ تمہیں نہیں پتا کون ہے؟ وہ اس کی لاعلمی کی اور اشارہ سمجھ کر مسکراتے ہوئے بولے تو شایان اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو جھپک کر سر دائیں بائیں ہلانے لگا، نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ ہنس کر بولے اور تصویریں لفافے میں ڈالنے لگے تو شایان ان کا بازو دبوچ کر بولا، بتائیں نا دادا ابو یہ کون ہے؟ اب وہ اس کی بچگانہ سی الجھن کو محسوس کر کے چونکے۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔